آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 3 آیت۔ اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ جیسا کہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، برا کی شادی آ پہنچی، تو اس میں ہم آج جو بھید ہے وہ سیکھیں گے۔ پچھلے ہم نے کلام میں سیکھا جشن کا لفظ سیکھا، اور جشن میں مہمان نہیں ہوں گے تو جشن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں کیا لفظ لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں۔ بلائے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے یہ سنا ہے کہ شادی میں دلہا کو بلایا گیا ہے؟ شادی میں دلہا کو بھی انوائٹ کیا ہے؟ کبھی یہ جملہ ہم نے اپنی زندگی میں سنا ہے؟ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ کیا کسی نے شادی میں دلہے کو کہا ہے کہ کیا تو بھی آ رہا ہے؟ کیا تجھے شامل کیا ہے؟ یا تیرا آنا ضروری ہے؟ اگر تو نہیں آئے گا تو کسی اور کو بلا لائیں گے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جو دلہا ہے وہ تو دلہا ہی رہے گا، وہ آئے تو ہی شادی ہو سکتی ہے۔ اس کو کوئی بلاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ جو دلہا ہے وہ بلایا نہیں جاتا، بلکہ وہ دوسروں کو اپنی شادی میں بلاتا ہے کہ آؤ میری شادی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہم آگے چل کے اور اس کو مزید سیکھیں گے کہ یہ لفظ میں نے کیوں استعمال کیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، یعنی بلایا جانا، جس کو بلایا جاتا ہے۔ سم ٹائمز کچھ لوگ جن کو بلایا جاتا ہے وہ نہیں بھی آ پاتے۔ کچھ لوگ کہیں بیزی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس شادی کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، ان کے نظر میں اس شادی کی اتنی قدر نہیں ہوتی، یا وہ ان لوگوں سے، ان رشتوں سے اتنی زیادہ محبت قدر نہیں کرتے، ان کے اندر ان کے لیے اتنا زیادہ پیار نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں چلو ہم نہیں بھی جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جہاں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ انس ہوتا ہے، بہت زیادہ ریلیشن ہوتا ہے، جہاں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس شادی میں جانا نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ ضرور ہی جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرور ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بلائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ہی دل کی وجہ سے نہیں جا رہے ہوتے، ان کو بلایا ضرور گیا ہوتا ہے شادیوں میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں بلایا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنے دل کی وجہ سے اس شادی کو اٹینڈ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلائے ہوئے ہیں وہ آئیں یا نہ آئیں، شادی تب بھی ہوتی ہے۔ وجہ کیونکہ دلہا موجود ہے، مہمانوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ مہمان جشن کے لیے ہیں، اگر یہ نہیں آئیں گے تو کوئی اور آ جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلانا جو ہے وہ کون بلاتا ہے، اور جو بلائے گئے ہوتے ہیں، کیا جب دلہا جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بلاتا؟ کیا دلہا کہے گا کہ میں بھی جاتا ہوں اس شادی میں کیونکہ شادی میں جانا بہت ضروری ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی خود کی شادی ہوتی ہے، تو بلایا کس کو جاتا ہے؟ جس کی شادی نہیں ہوتی۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا ہمیں اس تجربے کے لیے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دلہا کو کوئی نہیں بلاتا، بلکہ ان کو بلایا جاتا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہم، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کو سیکھتے ہیں خداوند کے کلام ہی میں سے۔ ہم 4 آیت کو پڑھیں گے۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ شادی میں آؤ کا لفظ ہم بعد میں دیکھیں گے۔
تو جب یہاں پر لکھا ہے کہ ضیافت تیار ہے اور جتنے بھی بلائے ہوئے ہیں وہ ان کو بلا لاؤ، تو اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ شادی کرنے والا، جس کی شادی ہو رہی ہوتی، اس کا جو باپ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ دلہے کو بلا لاؤ کیونکہ آج اس کی شادی ہے، وہ تو شادی گھر میں موجود ہے، اس کو بلایا نہیں جاتا، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ ہم بار بار اس میں یہی دیکھیں گے، ہم 8ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں، لکھا ہے تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ آمین۔ اس آیت کو میں نے پہلے سے یہ بیان کیا کہ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے دکھوں پریشانیوں کی وجہ سے، یا اپنے دل کی جو ان کے اندر اس شخص کے لیے یا اس خاندان کے لیے محبت کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ اٹینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ جائیں، اور وہ نہیں جاتے۔ تو جب وہ نہیں آتے تو جو بلاتے ہیں، جو انوائٹ کرتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو اپنے گھر بلایا اور انہوں نے نہ آنا چاہیا، تو ڈیفینیٹلی ضرور ہے کہ ان کو غصہ آئے گا، ان کو برا لگے گا۔ اسی طرح خداوند اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس شادی کو جو خدا کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اس کو عزت نہیں بخشی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا باپ کی فیملی کو عزت نہیں بخشی۔ ان کے لیے خدا باپ اور خدا کے جو بیٹا ہے یسوع مسیح، اس کے لیے ان کے دلوں میں قدر نہیں ہے۔ وہ اپنی مجبوریوں میں، اپنے دکھوں میں اور اپنی خواہشوں میں اور اپنے دل میں جو خداوند یسوع مسیح کی، خدا باپ کی جو محبت کی کمی ہے، اس کے لیے وہ آنا نہیں چاہ رہے۔ انہوں نے اس انویٹیشن کی، بلاہٹ کی، ان کو کوئی قدر نہیں ہے کہ کہاں بلایا جا رہا ہے۔ اتنی اونچی، بزرگ، بڑی عظیم ہستی نے ہمیں بلایا اور ایک عظیم شادی ہے، اتنی بڑی شادی ہے، تو انہوں نے وہاں پر آنا نہ چاہا، تو اب یہ نہیں آ رہے تو شادی کینسل، کیونکہ بھئی یہ تو دلہن ہوئی نا۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھا رہی ہے، اور پاسٹرز اور جو ایماندار ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ دلہن ہیں جو بلائے ہوئے ہیں، تو اگر یہ دلہن نہیں آئی تو دلہن کینسل ہو کے اب نئی دلہن آ گئی۔ یہ مجھے نہیں بات سمجھ آئی۔ بائبل مقدس میں تو ایسا ہی لکھا ہے کہ جو بلائے ہوئے وہ لائق نہ ٹھہرے۔ اب میں پاسٹرز کی بات کروں گی، یہاں پر ڈالوں گی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بقول پاسٹرز کے جو دلہن ہے وہ کلیسیا ہے، بلائے ہوئے لوگ ہیں، ایماندار ہیں۔ میرے خیال میں جب بائبل مقدس میں پڑھتی ہوں تو ایماندار وہ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل کرتے ہیں۔ اب جو کلیسیا ہے وہ ایمان رکھتی اور عمل کرتی ہے تو وہ کلیسیا کے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر جب انہوں نے ایمان نہیں رکھا، خدا کی بات پہ ایمان نہیں رکھا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو پہلی بات ہے یہ کلیسیا نہیں ہوئی جو پہلے بلائے ہوئے۔ اگر وہ کلیسیا ہے اور اس کے بعد یہ مکر گئی ہے تو یہ کلیسیا بقول پاسٹرز کے جو یہ اس طرح کی منادی کر رہے ہیں کہ یہ جو کلیسیا ہے وہ دلہن ہے، تو یہ والی جو دلہن ہے جو پہلے بلائی گئی، اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب خدا باپ اپنے بیٹے کے لیے نیا رشتہ ڈھونڈنے لگے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والی دلہن نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن میں خدا باپ کو کلام میں سے جانتی ہوں کہ وہ وفادار ہیں اور ان کا فیصلہ اٹل ہے۔ خدا باپ کو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب خدا باپ نے پترس پہ یہ ظاہر کیا کہ یسوع نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیا جانتے ہو، کیا سمجھتے ہو، میں کون ہوں، تو پترس نے جب کہا کہ تو خدا کا قدوس ہے، خدا کا تو بیٹا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ بات تجھے آسمان سے ملی ہے، یہ تیرے اندر
خدا باپ نے کھولی ہے، تیرے اندر روح القدس کے وسیلہ سے ڈالی گئی ہے، ورنہ تجھے سمجھ نہ آتی۔ اس وقت یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو چٹان ہے، تیرے اوپر میں کلیسیا بناؤں گا۔ یہ فیصلہ خدا باپ کا اور یسوع مسیح دونوں کا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑ لیا تو وہی پطرس نے 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کیا۔ 3 دفعہ انکار کرنے کے باوجود جب یسوع مسیح جی اٹھے اور یسوع مسیح پطرس کو ملے تو یسوع مسیح نے اپنا ارادہ اور اپنا فیصلہ نہیں بدلا کہ اب تو چٹان نہیں ہے، تو وہی ہے جو میں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا، میں اس سے منکر نہیں ہوتا، اور میرے اندر ایسی قوت ہے، قدرت ہے، میرا روح تیرے اندر ایسا کام کر کے تجھے چٹان بنا سکتا ہے، کیونکہ مجھے تیرے پہ یقین نہیں ہے، مجھے اپنی قدرت پر، اپنے روح پہ یقین ہے۔ تو خدا باپ اور یسوع مسیح کا فیصلہ ارادہ اگر ایک چٹان کے لیے نہیں بدلا تو بیوی بدلتے رہیں گے خدا باپ اپنے بیٹے کی؟ یہ کیسے؟ یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ کا فیصلہ اٹل ہے۔ خدا باپ جس کو لکھا ہے بائبل مقدس میں، تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے، تو خدا باپ خود مہر کرتے ہیں، یعنی وہ مہر لگاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھی بیوی بن سکتے، ہم چٹان نہیں بن سکتے، تو اب کوئی اور ڈھونڈ لو۔ پھر خدا باپ مایوس ہو جاتے ہیں اس پاسٹرز کے کلام کے مطابق جو وہ سنا رہے ہیں، ان کی تعلیم کے مطابق کلام درست ہے، لیکن جو وہ اس کے تعلیم نکالتے ہیں ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی اور توڑ مڑوڑ کے جو سناتے ہیں، وہ دوسرے کلام سے متفق نہیں کرتی، اس لیے ان کی تعلیم غلط ہے۔ اگر خدا باپ کی دوسرے صفات، دوسرے پھل اس بات کے ساتھ میچ کریں تو میں مان جاؤں گی۔ اب خدا باپ جو ہیں، میں نے نہیں دیکھا، بائبل مقدس میں لکھا تم بے وفا ہو جاؤ گے تو بھی میں بے وفا نہیں ہوں گا، کیونکہ میں وفادار ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر جو روح القدس ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ لکھا ہے روح القدس تمہارے اندر خدا کی محبت ڈالتا ہے۔ یسوع نے کہا تم یہاں ٹھہرے رہو، قوت آئے گی، اور قوت ملتے ہی پطرس نے اتنا کلام سنایا۔ پالوس کو دیکھو، خداوند نے چنا، لیکن جب اس کے اندر روح القدس آیا تو اس نے خداوند کے لیے ماریں بھی کھائیں، کوڑے بھی کھائے، قیدیں بھی کاٹی، شہید بھی ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے بدلنے والا کون ہے؟ صرف خدا کا روح۔ اب اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اور خدا باپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو چنا ہے، یہ تو بیویاں نہیں بنے۔ بائبل مقدس میں بیویوں کا لفظ ایک شوہر کے لیے نہیں ہے، ایک مرد کے لیے نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ میں صرف اب اس کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہیں آئے، یہ نہیں بنے، اب خدا باپ مایوس ہو گئے ہیں، تو اگر یہ نہیں بنیں گے تو شادی تو کینسل ہو جائے گی۔ پہلی بات ہے شادی کینسل ہو جائے گی۔ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ 10ویں آیت میں 9ویں آیت میں پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ پہلی بات ہے بلایا ہے۔ جب بیوی چنی جاتی تو اس کو بلاتے نہیں، اس کو چنتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ طے ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے جا کے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو فلاں لڑکی کو بلا لاؤ اور وہ آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو چنا جاتا ہے، ماں باپ اس کو چنتے ہیں۔ کیسے چنتے ہیں؟ کہ کیا یہ میرے بیٹے کے لائق ہے، کیا یہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک میچ ہے۔ اس کو چنا جاتا ہے، اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی قابلیت دیکھ کے، اس کو مل کے، ایسے نہیں بلا لاتے۔ دوسری بات ہم اس کو اور کلیئر کریں گے 9ویں آیت میں، اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر کے لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔
9वीं आयत में फिर से पढ़ूंगी। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ। अब खुदावंद यीशु मसीह की शादी है और उसके लिए बीवी लेनी है, और खुदा बाप अपने बेटे के लिए रास्तों के कोनों से उठा उठा के लाएंगे। पहली बात, मैं यकीन नहीं करती, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु खुद खुदा है और उसके लायक कोनों और रस्तों के लोग रह गए हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चे को बना लें तो हमारा स्टैंडर्ड, हमारा स्टेटस ही कुछ और होता है और हमारी नज़र ही कुछ और होती है कि अब हम अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए ऐसी लाएं जो उसके साथ खड़ी हो तो पता चले कि एक डॉक्टर की बीवी है, एक इंजीनियर की बीवी है, एक पायलट की बीवी है। वो खुद खुदा यानी यीशु मसीह जो खुद खुदा है, उसके लिए जिन्होंने पहले इनकार कर दिया कि हमने नहीं आना, ये बीवी है? हरगिज नहीं। एक खुदा बाप अपने बेटे का रिश्ता दे रहे हैं कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है तो तुम लोग ना आ जाओ, तो वो कह रहे हैं हमने तो नहीं इसके साथ शादी करानी। ऐसे क्योंकि वो लोग हैं भी नहीं, ये सिर्फ बुलाए हुए हैं, ये बीवी नहीं है। सिर्फ मैं इस वक्त आपका माइंड क्लियर कर रही हूं कि कलाम मुकद्दस में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कि ये हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं। दूसरी, खुदा बाप कह रहे हैं कि मेरे बेटे की बकौल, जो आजकल कलीसिया की बात चल रही है उसके बकौल कहने लगी हूं कि अगर ये लोग शादी से इनकार कर रहे हैं तो फिर खुदा कह रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मेरे बेटे से तो कोई शादी नहीं करा, तो तुम लोग ऐसे करो, कोनों से, रस्तों से, सड़कों से, बुरे भले जो में सारे इकट्ठे कर लो। यानी खुदा बाप का जो अपना इकलौता बेटा जो कि खुद खुदा है, मोहब्बत से भरा, खुद मोहब्बत है, उसके लिए ऐसी दुल्हन लेके आनी है। तो मेरे नहीं ख्याल में, मुझे तो ये कलाम जो है पास्टर्स के बकौल ये इधर भी मैच नहीं करता। आमीन। मुझे नहीं समझ आई कि खुदा बाप तरस रहे हैं, तुम शादी करा लो, तुम शादी करा लो, तुमने नहीं आना, चलो तुम ना कराओ, चलो फरिश्तों ऐसे करो, सबको बुला लो, चलो कोई तो मानेगा। खुदा बाप है। अब मैं ये लफ्ज़ यहाँ नहीं बोलना चाहती, इसलिए मैं इस लफ्ज़ को बोलने के लिए इन दुनियावी एक मिसाल देती हूँ। फिर तो ये कहेंगे ना कि हमारा बेटा बहुत ही गया गुजरा है, कोई इसके साथ शादी करने को राज़ी नहीं है, दिल ही नहीं मान रहा इनका। जो अच्छे थे उन्होंने तो कह दिया मैंने नहीं करनी, क्योंकि वो तो बिज़ी हैं। तो फिर लूले लंगड़ों को बुला लाओ, मेरा बेटा लगता है इसी काबिल है, कोई इसके साथ शादी कराना ही नहीं चाहता। आमीन। हरगिज़ 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 जो कुछ भी कलीसिया को कहा जा रहा है वो कलीसिया ये है कि कुछ लोग होते हैं जो बुलाए जाते हैं, वो नहीं आते। कुछों को बुलाया जाता है, क्या भले क्या बुरे का मतलब है, कोई 1 गुना ईमान लाएगा, कोई 2 गुना, कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 15। इसका मतलब है कि ये जो क्या भले क्या बुरे हैं, हो सकता है ये कितना को फल, कितना को रूल कुछ कमा लेंगे, लेकिन खुदावंद ने जश्न के लिए इनको बुलाया है। अब हम यहाँ पर एक और आयत, बुलाए हुए सिर्फ अभी मैं बता रही हूँ कि जो बुलाए होते हैं, एक तो दुल्हा को बुलाया नहीं जाता, बुलाया उनको जाता है जिसकी शादी नहीं हो रही होती, उनको कहते हैं कि आओ शादी में। तो इसको हम और देखते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ती हूँ। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। आमीन। सबसे पहली बात, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, हम इसको तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते। ये लिखा है कि शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए वो लोग मुबारक हैं। अटेंडेंट्स जो इनवाइट किए गए हैं
जो इनविटेशन जिन जिन को दिया गया है, अगर उन्होंने नहीं आना चाहा, लेकिन खुदावंद कह रहे हैं मुबारक वो हैं जो बुलाने पर आ गए हैं, वो मुबारक हैं। क्यों मुबारक हैं? उन्होंने खुदा की बात की इज्जत रखी, जो खुदावंद ने चाहा उन्होंने उसको पूरा किया, ईमान रखा, अमल किया, तो वो लोग क्या हैं? मुबारक हैं। बुलाए हुए तो बहुत ढेर सारे थे, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हमने नहीं आना, उन्होंने खुदा की कदर इनविटेशन की नहीं की, बुलाने की कदर नहीं की। यहां पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है लेकिन जो लोग बुलाए गए हैं, उनमें से जो लोग आ जाएंगे वो मुबारक हैं, वो लकी हैं, वो शामिल हो रहे हैं, खुदावंद उनसे खुश हैं। तो अगर यहां पर हम ये देख लेते हैं कि जो बुलाए हुए हैं, शादी में जिसको बुलाया जाता है वो मेहमान होता है। अब इसी तरह जब मैंने शुरू में ये बात की कि दुल्हा जो है जिसकी शादी होती है, उसको ये नहीं कहा जाता क्या दुल्हा को भी इनवाइट किया गया है, तो इसी तरह का सेम जुमला दुल्हन के लिए भी कहा जाता है, क्या दुल्हन को भी इनवाइट किया गया है? क्यों? दुल्हन को इनवाइट किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बगैर शादी मुमकिन नहीं है, इसलिए उसको इनविटेशन नहीं दिया जाता। मैंने दुनिया के इस रिवाज में कभी नहीं देखा, मैंने आज तक किसी को ये पूछते नहीं देखा सुना कि किसी ने आके कहा है दुल्हन को तो नहीं बुलाना भूल गए, उसको इनविटेशन दिया था। ऐसा हरगिज नहीं है। तो इसका मतलब है बुलाए हुए का जब लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो बुलाए हुए दुल्हन नहीं है। तो दुल्हन को कहीं भी बुलाया नहीं गया, सिर्फ दुल्हन के लिए बोला गया कि वो दुल्हन है, बरा की दुल्हन है, जो दुल्हा है उसके साथ दुल्हन है, दुल्हा की शादी है तो दुल्हन है। उसके लिए बुलाने का वर्ड, इनविटेशन का वर्ड, जश्न का वर्ड, वेलकम करने के लिए कवारियों का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना उसको ये कहते हैं कि ये बराती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने मत्ती की इंजील में देखा, मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 4थी आयत में फिर से पढ़ूंगी, जो मैंने छोड़ा था लफ्ज़। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। अब खुदा बाप या हम लोग दुनिया में देखते हैं कि शादी रेडी हो गई है, सारा कुछ हो गया है, तो कहते हैं अब दुल्हन को बुला लाओ। ऐसा होता है? शादी में आओ, दुल्हन को ये कहा जाएगा कि तू शादी में आ, वो कहे नहीं मैंने अभी नहीं आना। ऐसा है? उसको पता है कि मेरी शादी है और मेरे बगैर शादी मुमकिन नहीं, शादी नहीं हो सकती, इसलिए उसको ये जुमला नहीं कहा जाता, क्योंकि ज़रूर है कि उसका तैयार रहना, ज़रूर है कि वो रेडी रहे, ज़रूर है कि वो उस तरह से तैयार है जो खुदा बाप चाहते हैं। हम देखेंगे फिर से मकाशवा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 7वीं आयत, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। आमीन। बीवी तैयार है, उसका मूड ख़राब नहीं है कि अभी मैंने नहीं आना, इनको बुला लो फिर वो एंड में तैयार होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बीवी तैयार है क्योंकि इसके बगैर बर्रा की शादी मुमकिन नहीं है। बीवी सिलेक्ट की है, बीवी तैयार है रूहुल कुद्स के वसीला से। कितनी तैयार है? 30, 60, 100 नहीं, सड़कों से उठा के, कोनों से उठा के उसके पास कितना रूहुल कुद्स होगा, ऐसा नहीं है। बीवी यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है तैयार है, मेहमान तो तैयार ही नहीं हो रहे, उनका तो मूड ही नहीं सेट हो रहा।
وہ تو کوئی آنا چاہ رہا ہے تو کوئی نہیں آنا چاہ رہا. لیکن بائبل ہمیں سکھا نہیں رہی. مہمانوں میں اور بیوی کے تیاری میں دونوں میں فرق ہے اور بہت زیادہ فرق ہے. بیوی یہاں پر ریڈی ہے، کیونکہ اگر بیوی ریڈی نہیں ہوگی تو شادی ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو بلایا گیا تھا وہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ بیوی نہیں ہے. اور کلام مقدس میں ہمیں خدا باپ نے آدم میں سے ایک پسلی نکال کر بتایا، سکھایا، تعلیم دی کہ تم دنیا میں اس پاکیزگی کے ساتھ رہو کہ ایک آدمی ایک عورت ہی رکھے. تو یہ ممکن نہیں کہ خدا اپنے بیٹے کے لیے کلام کو ترک کر دیں. جو سکھائیں اس تعلیم سے خدا باپ منکر ہو جائیں، ہرگز نہیں. خدا باپ پاک ہیں. کلام ہرگز نہیں بدلا جا سکتا. زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کا کلام ہرگز نہیں ٹل سکتا. یہاں پر جب لکھا ہے کہ بیوی تیار ہے، تو جب ہم لوگ شادی کا وقت ہوتا ہے تو ہم زمین پہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ فکر رہتی دلہن تیار ہے. اس وقت یہ تیاری نہیں ہو رہی ہوتی یا خیال یا فکر نہیں آ رہا تھا کہ مہمان سارے آگے ہیں یا نہیں. ہاں، چاہتے ضرور ہیں کہ کلوزسٹ ہمارے براتی جو ہے وہ پہلے پہنچ جائیں، لیکن سب سے زیادہ اس دن فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ دلہن تیار رہے، اس کا کچھ رہ نہ جائے، یہ وقت پہ تیار ہو. مہمان کم بھی آئیں گے، تھوڑے بھی آئیں گے، تب بھی نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ دلہن تیار ہے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، دلہن ریڈی ہے. دلہن کے لیے خدا باپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا باپ کا جو روح ہے وہ دلہن کو تیار کر رہا ہے. لیکن جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ کی تو فکر چل رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے کہ یہ تو تیار نہیں ہو رہے، یہ تو آ نہیں رہے، میں ان کو بلایا ہے. اس میں اور اس آیت میں کانٹرڈکشن ہے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں مختلف باتیں ہیں، اس لیے کانٹرڈکشن ہے. وہ مہمانوں کے لیے ہے، بلائے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے ان میں سے کچھ تیار ہیں اور کچھ تیار نہیں ہیں. لیکن دلہن کے لیے یہ لفظ نہیں لکھا گیا، لکھا ہے وہ ریڈی ہے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں باتیں مختلف ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ بلائے ہوئے تیار نہیں ہیں. اب ان کو تو بلایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، ان کا تو موڈ ٹھیک کیا جا رہا ہے، آجو آجو آجو. ان کو تو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ آجو، خدا باپ کے بیٹے کی شادی ہے، تم لوگ آجو. ان کو تو بھی پریچ کیا جا رہا ہے، ان کو تو سکھایا جا رہا ہے، ان کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کا تو بھی ایمان اینڈ تک بڑھایا جا رہا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے سب کچھ ریڈی ہے اور ان کو بلا لو. لیکن دلہن کی تیاری کتنی لمبی ہوتی ہے؟ جب رشتہ کیا جاتا ہے، جب اس کا رشتہ کیا جاتا ہے وہ تب سے تیار ہو رہی ہوتی ہے. اور کب تک تیار ہوتی ہے؟ جب تک چرچ میں نکاح کے لیے چلی نہ جائے تب تک دلہن کی تیاری نہیں ختم ہو رہی ہوتی. لیکن وہ تیاری مسلسل اور جاری رہتی ہے. لیکن مہمان جو بلائے گئے ہیں ان کی تیاری کیسی ہے؟ نہیں آنا ٹھیک ہے، دوسروں کو لے آؤ. اس کا صاف مطلب ہے کہ جو بلائے ہوئے ہیں وہ صرف مہمان ہیں. اور دلہن کو یہ نہیں کہا جاتا شادی میں آ جا، شادی میں آؤ. یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ مہمانوں کو. تو دلہن کو صرف تیار کیا جاتا ہے. دلہن کا یہاں پہ لفظ تیاری کے لیے، بلانے کے لیے نہیں ہے. اگر دلہن کا لفظ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ اس کو بلایا جا رہا ہوتا تو اوپر بھی جب ہم نے مکاشوہ کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھا ہے تو لکھا ہے کہ اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. آمین. بس وہ ریڈی ہے. لیکن اگر یہ باتیں دلہن بیوی بلائے ہوئوں کے ساتھ ایک ہی ہوتی تو پھر کیوں اسی ایک چیپٹر میں دوبارہ 9ویں آیت میں یہ کیوں کہا جاتا مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں؟ یہ دو لفظ، دو باتیں علیحدہ علیحدہ کیوں لکھی گئی ہیں؟
ہم اس کو کیوں توڑ مڑوڑ رہے ہیں؟ بیوی کا لفظ علیحدہ لکھا ہے کہ وہ ریڈی ہے اور بلائے ہوئے مبارک ہیں. اب دلہن کو کہیں گے کہ یہ مبارک ہے، یہ ریڈی ہو گئی ہے، اس کو ہم نے بلایا شادی میں، اب تو شادی کی ہے. کیونکہ جتنے لوگوں کو بلایا جائے اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. بیوی کو بلایا نہیں جاتا، اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو چنا جاتا ہے کہ اب تو ہماری فیملی کی ہے، تجھے ہم بلا نہیں رہے. بلانے کا مطلب ہے کہ اب تو واپس چلی جا. یہ قانون میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے پتہ ہے، اور نہ خدا نے یہ دنیا بنا کر ہمیں یہ قانون اور یہ تعلیم دی یا سکھائی ہے. تو جتنے بلائے ہوئے وہ واپس ریٹرن اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. وہ اس دلہا کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے. ہاں، ہم جو بلائے ہوئے ہیں آسمان کی بادشاہی میں ضرور رہیں گے، لیکن اس حیثیت، اس بزرگی، وہ عظمت جو خداوند یسوع مسیح اپنی رکھتے ہیں، اس عظمت اور جلال میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے وہ جب بلائے جاتے ہیں وہ صرف اٹینڈ کرتے ہیں، اور جو انہوں نے بویا ہوگا اس آسمان کی بادشاہی میں اتنے حصے پہ وہ اختیار رکھیں گے. آمین. تو بلائے ہوئے کا شادی میں جو بلایا جاتا ہے وہ صرف مہمان ہوتا ہے، اور بیوی کو بلایا نہیں جاتا، دلہن کو بلایا نہیں جاتا، دلہا کو بلایا نہیں جاتا. انویٹیشن جو ہے وہ صرف مہمانوں کو دیا جاتا ہے. تو جتنے بھی ایماندار ہیں، اس کا مطلب ہے وہ چرچ ہے، چرچ کو شادی میں بلایا گیا ہے. اب چرچ کی مرضی ہے ان میں سے کتنے لوگ اس شادی کو عزت رکھتے ہیں، اس کے لیے پیار رکھتے ہیں، خدا باپ کے لیے، بیٹے کے لیے پیار رکھتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہیں گے کہ ہم اس میں جانے کے لیے ہمارا لباس شادی کے مطابق ہو. تو وہ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ دلہن نے تو ریڈی، یہاں پر سالڈ لکھا ہے وہ تیار ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ تیار نہ ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے کوئی اور ریپلیس کیا جائے یا اس کی جگہ کوئی اور رکھا جائے. وہ ریڈی ہے، اس کو چنا ہے، اسی برائڈ کے لیے چنا ہے، تو وہ اب ریڈی ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ رد و بدل کیا جائے یا اس کو کہا جائے کہ اچھا اب تو ریڈی نہیں تو کوئی اور ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بائبل مقدس ہمیں ایسا نہیں سکھاتی. لکھا ہے کہ وہ تیار ہے، لیکن کلیسیا بار بار اوپر نیچے ہو کے تیار ہو رہی ہے شادی کے لباس کے لیے صرف. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.